السلام علیکم دوستو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزہ یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھین گیا وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں رہنے والی ہر شے ایڑی اور چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہاری اس کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مناؤ، اس سے مانگو، اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی کو پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے اور تمہاری فرمائش کو پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورۃ آل عمران میں فرما دیا کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے والے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو تم دعا کی تسلی بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، مانگنا ہے، تدبیر کرنا ہے، نتیجہ تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام ہونے کی سوچ لیتا ہے نا، تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ دعائیں مانگتے ہوئے، مناتے ہوئے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھے کہ پتہ نہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز ہمیں ملے گی بھی یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا وہ چابی ہے جس کے ذریعے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے۔ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیب بدل سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اسے محدود دعائیں کیسی۔ جان رکھو کہ آپ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو، کیونکہ جب اللہ بندے کی مدد زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہے تو اس کا ایک اشارہ دعا مانگنے کی توفیق کا مل جانا بھی ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات میں ایسا کچھ بھی نہیں جو ہمارا رب کر نہیں سکتا۔ کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا، وہ تو کن کا مالک ہے۔ جب اللہ بندے کو نوازنا چاہتا ہے نا، تو دوسرا اشارہ تہجد سے محبت کا بھی ہے، کیونکہ تہجد محبت کی تدبیر ہے، اللہ سے محبت کی تدبیر۔ باقی نمازوں پر انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب آتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے کھڑے ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سشکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اس لیے تہجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی، یہ تو بس وہی پڑھ سکتے ہیں جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کو کہیں چین نہ پائے، ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پر چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے، کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند کو اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے
لیے پکارنے کے کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں تمہارے وہ قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال دیتا ہے۔ جان رکھو کہ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آیا ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا، تبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جس سے ابھی جان نکل جائے گی، جسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا، بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی کوئی دلیل نہیں۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہے، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہے، ایسی چیزیں جن کے لیے تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں ہے، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، اور ایسی چیزیں جو تمہاری عقل سے انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کا ہونے کا علم تمہاری پہنچ سے باہر ہو، یہ دعائیں ہیں، وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہے جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو ان چیزوں کے لیے ہے جو دل کی طرف سے آہیں نکلتی ہے، بس ایک سجدے کی بات ہوتی ہے اور ہر کوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر ہوتی ہے، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ جب تم اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا تو اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ پھر ڈر کر ان وشواس کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو جائے، تم دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک تن تمہاری صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے۔ جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے، اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تمہارا نصیب بھی نہیں، کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے میں تمہیں بہتر چیز سے نہ دے۔ دلی دعا آپ بہن بھائی کے ساتھ ہے۔ اللہ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک بار پھر خوبصورت ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔